جڑاں کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. BBC نے بھی اس پر رپورٹنگ کی ہے کہ جڑاں میں ایک ذمہ دار ہے کوئی، اس نے عبادت کی غرض سے کچھ لوگوں کو عمرہ کروانے کا وعدہ کیا، جس میں 5 لوگ شامل تھے. ایک 80 سال کی خاتون تھی، ان کی کوئی ریلیٹو تھی، ان کی بھی ایج کافی زیادہ تھی، اور ایک اور بندہ تھا، اور پھر امام مسجد تھے اور ان کی وائف تھی. تو یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے عمرہ کرنا تھا، اور اس بندے نے عبادت کی غرض سے ان کو بھیجنا تھا. اچھا، ان لوگوں کو اس نے اسلام آباد بھیجا، اور وہاں نے ہوٹل وغیرہ شاید لے کے دیا کہ بھئی آپ ایک دن ریسٹ کرو اور اگلے دن پھر آپ کی جدہ فلائٹ ہے، آپ چلے جانا. جب یہ لوگ اسلام آباد میں تھے تو اس ذمہ دار نے ایک بندہ بھیجا. وہ ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھئی میرے گھر میں 20 سال بعد اولاد ہوئی ہے، تو میں اللہ کے مہمان جو ہیں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ گفٹس وہ لے کے آیا تھا، جوتے وغیرہ تھے، کپڑے وغیرہ تھے، اور ایک آدھ گفٹ ایسا تھا جو اس نے کہا تھا کہ میرا سعودیہ میں جاننے والا ہے، اس کو آپ یہ گفٹ دے دو. انہوں نے شروع میں انکار کیا. ظاہر ہے اب بچے کو پتہ ہے کہ کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، کوئی چیز لے کر نہیں رکھنی، خاص طور پہ ایئرپورٹ پہ. تب اس ذمہ دار نے کہا کہ میں آپ پہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہوں، آپ میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے. اچھا، یہ جو رپورٹنگ میں بیان کر رہا ہوں یہ BBC پر آلریڈی آ چکی ہے. تو انہوں نے ظاہر احسان میں دبے ہوئے تھے وہ لوگ، انہوں نے وہ سارا سامان گفٹ بھی ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ گفٹ پہنچا دیں گے. اب وہ لوگ جب جدہ پہنچ گئے، ظاہر ہے پھر رابطہ ان کا نہیں تھا گھر والوں سے. 5 دن بعد جب ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم خیر خیریت سے جیل میں پہنچ چکے. اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے سامان سے جب تلاشی ہوئی جدہ ایئرپورٹ پر تو اس سے 5 کلو آئس نکلی ہے، اور اب ہم پر منشیات کا کیس ہے، اور بہت سخت کیس ہوتا ہے سعودی عرب میں. اچھا، سعودیہ حکومت نے وہ جو 2 بندے گفٹ ریسیو کرنے آئے تھے ان کو بھی ٹریک کر کے پکڑ لیا. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی حکومت کو کہا کہ بھئی آپ بیک ٹریک کرو کہ یہ ہوا کیا ہے. ظاہر ہے 80 سال کی عورت ہے، اس کو کیا منشیات لانے کی ضرورت ہے. پیچھے سے بیک ٹریک کیا تو پاکستان سے بھی لوگ پکڑے گئے. اچھا، وہ جو ذمہ دار تھا نا، جیسے ہی اس کو پتہ چلا، ظاہر ہے ان گھر والوں نے جب 5 دن بعد اپنے گھر والے پیچھے جڑاں والوں میں بتایا تو وہ اس کے ڈیرے پہ گئے، اس سے پوچھ گچھ کی، تو اس کو جب سمجھ آئی کہ گیم ہاتھ سے خراب ہو چکی ہے تو وہ فیملی کو لے کر غائب ہو گیا. بہرحال پھر کچھ 5 مہینے چلے. 5 مہینے بعد ان کا فیصلہ آیا. سعودی حکومت نے ہر بندے کو 25 سال کی قید سنا دی. پھر پاکستان میں FIA نے کیس چلایا، چھاپے مارے، یہاں پر لوگ پکڑے گئے. پھر وہ جو ذمہ دار تھا اس نے اپنا وہ جمع کروایا ایفیڈیوٹ یا اپنا وکیل بھیجا. اس نے یہ آرگومنٹ کیا کہ میں پہلے بھی 4-5 دفعہ لوگوں کو لے کے جا چکا ہوں، پہلے تو کبھی یہ کام نہیں ہوا، مجھے نہیں پتہ کہ یہ ہو سکتا ہے ان کا اپنا کوئی پلان ہو یا کب ان کے ساتھ یہ منشیات کا معاملہ ہوا ہے. تو بھائی یہ سین ہے. ایئرپورٹ پر بیگز لے کر نہیں جانے، اور خاص طور پہ یہ جو عبادت والے عمرے ہوتے ہیں نا، ان کو ایوائڈ کریں، خود ہی سارا کچھ ہینڈل کریں، اور ایون اگر ایجنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو چیزیں دیکھ لیا